اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ زلے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ گزرے لمحات کا ذکر۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نگران مرکزی مجلس شورا کے مختلف مدنی پھول مدنی چینل پر براہ راست۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء و دیگر اسلامی بھائیوں کو قفل مدینہ کا ذہن رکن شورا کے مدنی پھولوں میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ہیوسٹن امریکہ میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ کسان اجتماع الہ آباد پنجاب پاکستان میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ غمخواری اجتماع کا سلسلہ ہند امجدی کابینہ میں۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ مدنی خبروں کی جھلکیاں آپ نے سماعت فرمائی، اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شرعی نقطہ نگاہ سے رہنمائی فرمائی، عاشقان رسول نے ملاقات و سحری کی برکت پائی، اور سحری کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھول عطا فرمائے۔ ملاحظہ کیجیے۔ ڈھول کا ہند مدنی کابینہ بھلے پدھاریا، اسلام آباد پاک مہروی کابینہ والے بھی موجود ہیں۔ جی آیا نو، ہند بغدادی کابینہ احمد نگر۔ مرحبا۔ باپا، آپ نے کل مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ مجھے 2 مینڈھے ملے ہیں، بغیر سینگ والا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اور سینگ والا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، اس میں کیا حکمت ہے؟ سر میں نے جو اسلام بھائی لائے تھے ان سے پوچھا ان دونوں میں عمدہ کون سا ہے، تو انہوں نے بغیر سینگ والا بتایا کہ یہ قد میں اگرچہ چھوٹا نظر آ رہا ہے تھوڑا، لیکن یہ زیادہ وزندار ہے اور عمدہ۔ ظاہر ہے کہ بارگاہ رسالت میں تو جو عمدہ شے ہو وہ پیش کی جائے، اور یہاں ان کو بھی یہ غور کرنا چاہیے جو قربانیاں کرتے ہیں، اگر سمجھ میں آئے تو، کہ منڈی کا سب سے عمدہ جانور جس کا بس چلتا ہو، جس کے پاس پیسے ہوں اور دل گردہ ہو، تو وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسے پیش کرے، اس کو ذبح کرے، اور پھر بھی یہی عرض کرے کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہارا۔ جیسے یہاں پر مختلف جو ہے جانوروں کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ بتائیے آپ کے جو جانور ہیں آپ نے ان کا بھی کوئی نام رکھا ہے؟ میں بارگاہ رسالت میں جو پیش کیا جائے گا اس کا نام رکھتا ہوں مدنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور غوث پاک والے کا نام رکھتا ہوں بغدادی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اونٹ کا نام رکھتا ہوں یعفور، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو قصوہ تو اونٹ نہیں تھی نا، اور یہ اونٹ ہے۔ اور ایک بارگاہ رسالت میں نظر کرنے کے لیے بڑا جانور ملا ہے، اس کا نام رکھتے ہیں فیضان منہ، تو کیونکہ آج مینا شریف میں لاکھوں حاجی آج سب پہنچ گئے ہوں گے، اور ایسی رونق ہوگی کہ آپ نے کبھی ایسی رونق سوچی بھی نہیں ہوگی، دیکھنا دور کی بات۔ اور شب عرفہ ہے آج،
पापा याफूर भाई का मैसेज आया लब्बाइक। सुभान अल्लाह। मगर याफूर को मालूम होना चाहिए कि हम मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब सलातो वसलाम में थे और मैंने इनको चिट्ठी दी थी मैं आज से आपका नाम मोहम्मद उर्फ मैंने पुकारने वाला नाम याफूर रज़ा रखता हूँ। तो मैंने अपने ऊँट का नाम याफूर, ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दराज गोश्त का नाम था। इस इबारत में लिखा हुआ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये अल्फाज तहरीर करते हुए वक्त में मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबिह सलातो वस्सलाम में हाजिर हूँ। ये अमीर अहले सुन्नत की तहरीर है जिसका भी तज़किरा फरमाया था, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के उस खुश नसीब गधे को याद कर रहा हूँ जिसका नाम याफूर था, और आरज़ू है, हसरत है, उस खुशबख्त याफूर पर रश्क है। काश खर या खच्चर या घोड़ा बनकर आता और आपने भी खूंटे से बांध कर रखा होता। जी चाहता है किसी को याफूर कहकर पुकारा करूं, लिहाजा हाजी फयाज का नाम आज से मोहम्मद और पुकारने के लिए याफूर रज़ा रखता हूँ। 29 ज़ुल्हिज्जतिल हराम 1415, अब तो 1434, 19 साल 15 और 19। चल मदीने चलते हैं दीवाने, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं दीवाने, चल मदीने चल मदीने चलते हैं, चल मदीने चलते हैं। अमल का हो जज़्बा अताया, मैं मिट्टी के सादा से बर्तन में खाऊं, मैं मिट्टी के सादा से बर्तन में खाऊं, मैं मिट्टी के सादा से बर्तन में खाऊं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, आपकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि रिवायत का मफ़हूम सुनते हैं कि मुसलमान के जूठे में शिफा है, लेकिन अब जैसे ये हेपेटाइटिस की बीमारी है, इसमें एहतियात कहा जाता है कि पानी जो है जूठा ना पिए। इन बीमारियों में ऐसा कहा जाता है डॉक्टर की तरफ से। मरीज का जूठा ना पिए, यूँ कहा जाता है। हाँ जी, कि किसी का भी एहतियातन ना पिए, जैसे पब्लिक प्लेस पे। फतह रज़विया शरीफ में तो रिवायत लिखी है, सूरुल मुमिन शिफाउन, मोमिन के जूठे में शिफा है। हम तो मक्का मुकर्रमा में जाके खूब जमजम पियेंगे, मुसलमानों के सच्चे गिलासों में, झूठा भी नहीं, सच्चा गिलास। मक्के का गिलास क्यों झूठा? एक तो मरीज बेचारा मरज की वजह से परेशान, फिर इसको वो अछूत बना देते हैं बेचारे में। बापा इसका रूहानी इलाज वो भी अता फरमा दे। 111 मरतबा या सलाम रोजाना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पी ले। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जामिअतुल मदीना खानपुर के नाज़िम जदवल जाहिद मदनी के वालिद मुहतरम के इंतकाल पर बज़रिए फ़ोन इनसे ताज़ियत फरमाई। मनाजिर मुलाज़ा कीजिए। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन जाहिद मदनी खानपुर, मैं मोहम्मद इलियास कादरी अर्ज कर रहा हूँ। रुकने मजलिस जामिअतुल मदीना अली असगर भाई ने खबर दी आपके वालिद साहब के ताल्लुक से। वालिद साहब आपके वफात पा गए। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें गरीक रहमत फरमाए, बेहिसाब बख्शे, इनकी कब्र को ख्वाबगाह बहिश्त बनाए, महबूब के जलवों से इनकी कब्र आबाद फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सब लवाहिकीन को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जसील व रहमत फरमाए। सब घर वालों को मेरा सलाम ताज़ियत का मेरी तरफ से प्यार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے قاتل بیٹے کے عنوان پر جھنجھوڑ دینے والا بیان فرمایا۔ قاتل ماں کے بعد قاتل بیٹے کے حوالے سے مدنی پھول ملاحظہ کیجیے۔ ماں کا ایک ایسا وصف ہے کہ اس کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی ارشادات عطا فرمائے۔ قرآن کی آیات کے اندر ماں باپ کا ادب اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا بیان۔ ماں کے معاملے میں ہماری سوچ جیسے تبدیل سی ہو گئی ہے۔ 9 ماہ تک مشقت اٹھانے والی، قربان کرنا، بہت ساری قربانیاں دے کر ایک ماں اپنے بیٹے کو بڑا کرتی ہے، وہ پروان چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اب مختلف وجوہات پر وہ اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے۔ ناخلف اولاد ہے جو اپنی ماں کا ادب و احترام کرنے میں اس قدر کوتاہی کا شکار۔ لڑکے کو ایک غیر مسلم لڑکی سے محبت ہو گئی، اب ماں بولے کہ میرے گھر میں کسی غیر مسلم لڑکی کے پاؤں میں تو نہیں پڑنے دوں گی، منہ ماری ہوئی، ماں سے لڑنے لگا، اتنا مارا ماں کو کہ ماں کو ہی مار دیا۔ ابھی بھی اس طرح کے واقعات کی کمی نہیں ہے جو میرے پاس اس وقت رپورٹس موجود ہیں، یعنی یہ میں ان کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں جو ماں کے قاتل نہیں ہیں لیکن ماں کے با ادب بھی نہیں ہیں۔ قاتل بیٹے میں باپ کا قتل کرنے والے بھی کم نہیں، بلکہ ایک تو عجیب و غریب واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک بیٹا بس باپ سے بیزار تھا، وہی بیوی، ساس، سسر، اب بیوی کی سمجھ میں سسر نہیں آ رہا تھا، بولا تیرا باپ یا میں، وہی بیوی کی محبت کا جو ایسا بھوت سوار ہو جاتا ہے تو باپ کو مارنے کے لیے وہ بھی تیار ہو گیا۔ 15 سالہ بیٹے نے اپنے ماں باپ اور اپنے 3 بہن بھائیوں کو قتل کر دیا۔ پچھلے دنوں بھی ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، جو اخباری خبر ہے۔ پاکستان کا واقعہ ہے، بیٹے نے ماں باپ اور بہن کو قتل کر دیا۔ 5 ماہ قبل اخبار میں لکھا ہے، جنگ نیوز کی خبر ہے کہ جائیداد کے تنازع پر بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا۔ نوائے وقت کی خبر ہے کہ اپنے کاموں میں دخل اندازی کرنے پر بیٹے نے رات کو سوئے ہوئے باپ کو کلاڑیوں کے پیدر پہ وار کر کے قتل کر دیا اور موقع سے بھی فرار ہو گئے۔ اولاد ڈرے ماں باپ کی ناراضگی سے، یا ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد کی ناراضگی سے؟ اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ بدلتے نہیں ہیں۔ ارے ماں باپ بھی کو بدلنے کی شے ہے، ماں باپ بھی آپ کو بدلیں گے۔ یہ لڑکی کے چکر میں پڑنے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ محبت کی یہ راستہ مجھے ماں باپ اور بھائی بہنوں کا قاتل بنا دے گا۔ تم اتنی نافرمانی اور برائی کا بازار گرم کرو اور تم یہ بھول گئے کہ تمہارا انجام برا نہیں ہوگا۔ جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، جب میں نے خبر پڑھی کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، جب میں یہ خبر پڑھوں کہ میرے ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس طرح کے واقعات ہو رہے، تو میں خالی پڑھ کر افسوس کرتا رہوں، میں اس کو روکنے کی کوئی اپنے طور پر کوشش نہ کروں، میں بیانات کر کے آپ کے گھروں میں آ کر آپ کو نہ سمجھاؤں کہ خدا را ان حالات کو بند کیجئے جو آپ کے بچوں کو بے باک کر رہے ہیں، ان کی خواہشات کو ابھار رہے ہیں۔ اتنے مبلغین اور دین کا در رکھنے والے ہو سکتا مدری چینل پر ہوں، ہم اپنے معاشرے کو کیوں بے حیائی اور اس میں واقعی کے سپورٹ کر دیں؟ جب تک یہ مقصد کو ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا ہوتا نہیں دیکھتے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ہم مدری قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدری انعامات کو ہم کرتے رہیں گے، ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بھائیوں کو لاتے رہیں گے، فیضان سنت کا درس ہم کرتے رہیں گے، اللہ کے دورہ برے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیں گے، مدرسۃ المدینہ بالیگان کو ہم کرتے رہیں گے۔ ہر ایک غور کر لے کہ کہیں میرے نامہ اعمال کے اندر میری ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں لکھی۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے سلسلہ عبرتناک خبریں میں مدنی پھول دیے۔ آخرت کی طرف ایک نئے انداز سے متوجہ کرنے والا سلسلہ مختصراً پیش خدمت ہے۔ سلسلہ عبرتناک خبریں لیے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ 2,80,000 اموات، لاکھوں متاثر، تو کہیں زلزلہ، تو 1,00,000 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، 3,186 افراد ہلاک۔ چین کے سیلاب کی بات کریں، جاپان کے سونامی کی بات کریں، پاکستان میں آنے والی سیلاب کی بات کریں، ہند میں جو زلزلے آیا اس کی بات کریں، بنگلہ دیش میں جو سائیکلون آیا 2007 میں اس کی بات کروں، خوبصورت سے خوبصورت شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔
زمین کے کسی خطے میں یہ تباہی آئی ہے، اور میں بھی اسی دنیا کے زمین کے کسی حصے میں رہ رہا ہوں، یہاں بھی کوئی تباہی آ سکتی ہے۔ مختلف تباہیاں دنیا میں آئی ہیں، ڈیزاسٹرز جس کو کہتے ہیں۔ چند ساعتوں کی یہ تباہی سب کچھ ملیہ میت کر کے رکھ دیتی ہے، زندگی بھر کی ہر چیز ایک طرف رہ جاتی ہے۔ بات ہے عبرت کی، ہم عبرت لینے والے بنے، ہم نمازی بنے، ہم پرہیزگار بنے، زلزلے آتے ہیں، زمین ہلتی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے بلوچستان کے صوبے میں بھی آیا، اور ابھی کل کی بات ہے زلزلے کے جھٹکے پھر بلوچستان کے محسوس ہوئے، اور دنیا میں کہاں کا زلزلے کے جھٹکے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ نہ یہ بھتہ خوروں کو عبرت ملتی ہے، نہ رشوت خوروں کو عبرت ملتی ہے، نہ سود خوروں کو عبرت ملتی ہے، نہ بدکاری کرنے والے باز آتے ہیں، نہ شرابی پینے والے شراب سے باز آ رہے ہیں، نہ جوا کھیلنے والے جوئے سے باز آ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ جوئے کے کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں، زلزلہ آئے اور تباہی مچ جائے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کچھ اور آپ کو دنیا میں آنے والی تباہیوں کے مناظر دکھاتا ہوں۔ اس جگہ میں ہر طرف یہ مشکلیں، ہر جگہ ہے آفتیں ہی آفتیں۔ ہمیں ہر وقت موت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کسی میت کی، کسی مرنے والے کی خبر جو آپ کے کان میں گئی ہے، یہ بھی تو عبرت ہے۔ ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنی ہے کہ کب کس وقت بلاوا آ جائے اور ہمیں جانا پڑ جائے۔ آگے کا سفر بڑا طویل ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی یو ایس اے کے شہر ہیوسٹن آمد ہوئی۔ آپ نے بارش میں اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مدنی پھول ارشاد فرمائے، مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنتوں بھرا بیان کیا، دعا فرمائی، اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی۔ ہیوسٹن آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری، عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری، عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں اشک باری، عطاری ہوں عطاری۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مستقل قفل مدینہ کے حوالے سے مدنی پھول دیے۔ نگاہوں کی حفاظت رہے، پیش نظر ہیں مدنی پھول۔ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں قفل مدینہ کسی عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچانے کو کہتے ہیں، کہ جیسے آنکھ کا قفل مدینہ لگا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے، بد نگاہی سے بچانا ہے، کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا، فلمیں نہیں دیکھنے، ڈرامے نہیں دیکھنے، معاذ اللہ مرد کو نہیں دیکھنا، تو اس سے حفاظت کرنی ہے اپنے آنکھوں کی۔ تو فضولیات سے بھی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، فضولیات سے کہ بلا ضرورت یہاں دیکھنا، وہاں دیکھنا، اوپر دیکھنا، یہ ہے نا بلا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنی آنکھوں کو فضول نگاہی سے بچاتا ہے تو اس سے سکون قلب عطا کیا جاتا ہے۔ کہ قفل مدینہ تحریک جاری رہے گی۔ الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں نے اس تحریک میں شامل ہونے، اس مدنی انعامات پر عمل کرنے کی بھی اچھی نیتیں کی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو اللہ عز و جل ہمیں ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں خوب مدنی
کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ پاک جنیدی کابینہ سکھر باب الاسلام سندھ پاکستان میں مدنی گلزار حبیب مسجد میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی۔ پیش خدمت ہیں اس اجتماع کے مناظر۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ ہند فاروقی کابینہ گملہ ہند میں 26 گھنٹے کا تربیتی اجتماع ہوا، جس میں نگران کابینہ نے امیر قافلہ کو کیسا ہونا چاہیے کہ موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ دوران اجتماع علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ کتب کے مطالعے اور دیگر کا ذہن دینے کی نیت سے مکتبۃ المدینہ کا بستہ بھی لگایا گیا۔ گملہ ہند چلتے ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت ہند امجدی کابینہ کانپور ہند کی سالار بخش مسجد میں غمخواری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ رقت انگیز دعا، صلاۃ الحاجات اور تعویذات عطاریہ کے بستے پر فی سبیل اللہ عز و جل تعویذات عطاریہ دیے گئے۔ کانپور کی جانب بڑھتے ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ پاک حامدی کابینہ ڈویژن کوٹ اتاری شہر کوٹری باب الاسلام سندھ پاکستان میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا دورہ نگران کابینہ نے کیا۔ نگران کابینہ نے اسلامی بھائیوں کو کام جلد از جلد مکمل کرنے کا ذہن دیا۔ ملاحظہ کیجیے۔ ریاضت کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے مقامی چینل کے نیوز ڈائریکٹر نوید نیوز سے ملاقات کی، انہیں تحائف دیے۔ اس موقع پر انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے یہ کہا۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین،
میرا نام نوید احمد میو ہے اور مدنی ٹی وی اکثر و بیشتر دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور دعوت اسلامی کی خدمات کے حوالے سے تو کیا کہنا ہے، وہ خدمات ایسی ہیں جو ہر جگہ نظر آ رہی ہیں، اس کے بارے میں تعریف کرنا یا کہنا تو ایک ناممکن سی بات ہے، خاص طور پر دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات، علمی میدان میں خدمات اور دیگر اب دعوت اسلامی کے جس طرح مراکز پوری دنیا میں قائم ہو چکے ہیں، وہ اور ان مراکز پر ہونے والے کام کو مدنی ٹی وی جس طرح سے نشر کر رہا ہے، جس طرح دکھا رہا ہے، یقینی طور پر یہ دین کی ایک واضح خدمت ہے جس کی کوئی مثال اب تک موجود نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کی جانب سے مدنی ٹی وی پہلا پاکستانی چینل ہے جو خالصتاً مذہبی بنیادوں پر جو اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو مزید ترقی دے، ہم سب کی دعائیں، ہم سب کا تعاون دعوت اسلامی اور مدنی ٹی وی کی ٹیم کی جانب اور امیر اہل سنت کی جانب سے ان کی سرپرستی میں، کیونکہ یہ چینل اور یہ تنظیم جو ان کی جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی اور جس نیک مقصد کے لیے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے دن دگنی رات چوگنی اس مقصد میں ان کو ترقی عطا فرمائی، اور اس مقصد کا جو حصول تھا وہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بہت سے مشاہدے میں بہت سی بار دیکھنے میں یہ بات آئی کہ متعدد غیر مسلم خاندان، نہ صرف یہ کہ ایک فرد بلکہ پورے خاندان جو ہے وہ مدنی ٹی وی کے مختلف مذاکرے دیکھ کر مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس میں پاکستان سے ہی نہیں بلکہ پاکستان سمیت دیگر ممالک سے بھی یہ سب سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، ہوا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ آج ہم آپ کو مختلف مجالس کے مدنی حلقے دکھاتے ہیں۔ غایت یہ ہے کہ مدنی حلقوں کے ذریعے زیادہ توجہ کے ساتھ انفرادی کوشش کا موقع ملتا ہے۔ مجلس ڈاکٹرز کے تحت پاک قائمی کابینہ فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام سندھ پاکستان، ائمہ مساجد و کمیٹیوں کے اسلامی بھائیوں کا مدنی حلقہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا، ملاحظہ کیجیے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع۔ پاک سیوتی کابینہ الہ آباد پنجاب پاکستان میں کسان اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں کسان اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مجلس عشر و اطراف گاؤں کے اسلامی بھائی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ الہ آباد ہند نہیں بلکہ پاکستان والے کی جانب چلتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اور اب آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کے مختلف مقامات پر ہونے والے مدنی حلقے۔ کولمبو سری لنکا کے علاقے ویلا وتا میں، ساؤتھ افریقہ کے علاقے ویلکوم اور ہند بریلی کابینہ کے شہر مراد آباد شریف کی مسجد جامعہ نعیمیہ میں مبلغین دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے۔ پیش خدمت ہیں۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر
میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو